بہاولپور کے قریب ایک قلعہ ہے جسے قلعہ ڈراوڑ کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ جٹ بھٹی راجپوت قبیلے کی تاریخی عظمتوں کا امین ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جیسلمیر اور موجودہ ریاست بہاولپور کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کرائی۔ اس دور میں اس راجا کو راجا ڈیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ قلعہ ڈراوڑ اور بہاولپور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل احمد پور شرقی میں چولستان صحرا کے درمیان میں میلوں دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ چولستان میں واقع اس قلعے کی دیواریں اور ان کی ساحت عہد رفتہ کی شان و شوکت کی مظہر ہیں اور اس خطے کی ماضی کی امین ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق چونکہ ریاست جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کرائی، اس لیے اس کا نام دیو راول قلعہ تھا، جو بگڑ کر دیوا راوڑ اور پھر ڈراوڑ ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق شہری کرشن جی مہاراج، جن کا جنم چندر بنسی قبیلے میں ہوا اور چندر بنسی اصطلاحاً اور نسلاً جاٹ بن سندھ بن حام بن نوح علیہ السلام کا ان کی آل میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ایک انتہائی خوش بخت اور جنگجو راجا بھٹی کا جنم ہوا، جو اصلاً جٹ ہی تھا، مگر بعد ازاں وسیع و عریض راج پاٹ کی بدولت تاریخ میں راجپوت مشہور ہوا، اور اس راجا جٹ بھٹی کی نسل سے یک بعد دیگر کثیر التعداد راجے اور مہاراجے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک راجے کا نام راول دیو راج بھٹی بھی تھا، جو وادی ہاکڑا چولستان کا عظیم الشان حکمران ہو گزرا ہے۔ اس خطے کی قدیم زبان وہی تھی جسے آج کل سرائکی کا نام دیا گیا ہے، اور سرائکی کے بہت سے حروف عموماً رے کی صورت میں یا ڑے کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے، مثلاً دادا سے ڈاڈا، دان سے ڈاند، درانتی سے ڈرانٹری، دنیا سے ڈنیا، ڈیوا سے ڈیوا وغیرہ وغیرہ ہوا جاتا ہے۔ اس لیے راجا دیوا بھٹی کو راجا ڈیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ نیز یہاں پر میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ دیوا دراصل سنسکرت یا ہندی کے لفظ دیوتا کا اختصار ہے، اور اس کی مزید مختصر صورت لفظ دیو ہے۔ چنانچہ راجا دیو نے چولستان وادی ہاکڑا میں جو قلعہ تعمیر کیا تھا، اس دور میں اسے دیو آور یا دیو اوور کہا جاتا تھا۔ اوور سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قلعہ، کوٹ یا فورٹ کے ہیں۔ اسی طرح دیوا اوور سے مراد راجا ڈیوا بھٹی کا قلعہ ہے، تو جو بعد ازاں قلعہ ڈیراور یا دراوڑ مشہور ہوا، اور بعد میں راجا ڈیوا کے خاندان سے حاکم بہاولپور صادق خان عباسی کے خاندان کی ملکیت بنا، اور آج کل جس میں بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان کے بزرگوں کے مقبرے یا مزارات ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح راجا کوہر یا راجا کے ہار جٹ بھٹی نے اس دور میں دریائے بیاس اور ستلج کے سنگم پر ایک قلعہ تعمیر کیا تھا، جسے اس دور میں کہراور کہا جاتا تھا۔ راجا کہو لہو اور راجا کسو کے قلعے لوہاور اور کسواور بعد ازاں لاہور اور کسور مشہور ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ قلعہ بھائی بھاٹی خاندان کے حکمران رائے ججا نے 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رائے ججا نے اپنے بھتیجے سے اختلاف کی وجہ سے اس قلعہ کی تعمیر و مرمت رکوا دی تھی، جس پر رائے ججا کی بہن نے اسے سمجھایا کہ بھٹی یا بھاٹی اور بھاٹیا ایک ہی قوم ہے، لہذا قلعہ کی تعمیر جاری رکھیں۔ لوک روایت میں اس قلعے کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے کہ رائے ججا سائیں تیکوں وڈی بہن سمجھاوے بھٹی تے بھاٹیا ہن یکوئی کوٹ اسارن دے۔ 1733 میں نواب صادق محمد خان اول نے اس قلعہ کو فتح کیا، اگرچہ 1747 میں جیسلمیر کے راجا راول سنگھ نے اس قلعے پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1804 میں نواب مبارک خان نے یہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے یہ بہاولپور کے حکمرانوں کی شاہی رہائش گاہ بنا رہا۔ نوابوں کے مختلف ادوار میں اس قلعہ کی وقتاً فوقتاً مرمت و تزئین و آرائش بھی کی جاتی رہی، لیکن ریاست کا دارالحکومت بہاولپور بننے سے آہستہ آہستہ اس پر بعد میں آنے والے حکمرانوں کی توجہ کم ہوتی گئی، اور اب یہ قلعہ بہت خستہ حالت میں بدلتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قلعہ آج بھی نواب کی ملکیت ہے۔ یہ قلعہ ڈراوڑ کے ارد گرد کئی آثار قدیمہ کے مقامات ہیں جو وادی سندھ کی تہذیب میں سے بھی ہیں، پرانے ہیں، لیکن آج تک یہاں پر کھدائی نہیں ہو سکی۔ قلعہ کے ساتھ واقع تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تہ پیتل کی دھات سے بنائی گئی ہے تاکہ بارش کا پانی صحرا میں جذب نہ ہو سکے۔ قلعہ کے پاس ہی ایک لال قلعہ دہلی کی موتی مسجد کی طرز پر بنائی گئی شاہی مسجد قلعہ کی
خوبصورتی اور شان و شوکت میں اضافہ کرتی ہے۔ قلعے میں خفیہ سرنگوں کا ایک جال بھی بچھایا گیا تھا جو جنگ کے صورت میں خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان سرنگوں کو